حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بنی نوع انسان کے لیے بطور دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ اور اسلام نام ہے صرف اس قانون حیات کا جو آسمان سے اتارا گیا ہے۔ کوئی ایسا دین جو اسلام نہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ساری انسانیت کے لیے دین، مذہب، منہج، مسلک، قانون زندگی صرف اسلام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اسلام صرف وہ ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے، انسانی عقل و دانش کا نام اسلام نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو دین بناتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ دین اسلام ایک قوم تشکیل دیتا ہے۔ ہمارے ہاں نظریاتی جنگ ہو رہی ہے، تہذیبی جنگ، یہ اصطلاحات عام ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، میں عرض کروں گا یہ تہذیب و نظریات کی جنگ در حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ ہے ان اللہ ثالث و ثلاثہ، تین کے مجموعے کا نام اللہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے اللہ رب العالمین سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اختیارات میں بھی اور حق کے عبودیت میں بھی تینوں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کو ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ دنیا میں ایک نظریہ موجود ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور انہیں ماننے والے، عزیر کو اپنا رب اور معبود ماننے والے روئے زمین کے سب سے مبارک لوگ۔ یہ ایک نظریہ ہے، اس کے حاملین یہودی کہلاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو حیران کر دے وہ اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اور کم و بیش 33 کروڑ بت یا باطل معبود مورتیاں، پتھر،
حجر و شجر، مظاہر فطرت، حتیٰ کہ جانور، سانپ اور بندر معبود قرار پائے۔ اس نظریہ کے حاملین کو ہندو کہا جاتا ہے۔ الغرض دنیا میں بہت سارے نظریات ہیں، یہ نظریہ قوم کی پہچان بنتا ہے، بلکہ پہچان نہیں، قوم میں تشکیل نظریے کی وجہ سے پاتی ہے۔ اسلام بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ ہم نے اسے بہت محدود معنوں میں اختیار کیا ہے۔ وہ تھوڑی سی عبادت، زیادہ تو ہم کرتے نہیں، تھوڑی سی عبادت، اس میں چند چیزیں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں بھی ساری نہیں، چند چیزیں اسلام سے لے لی، باقی کوئی رسم زمانہ، کوئی بڑوں کے فتوے، کوئی اپنے قلبی رجحانات۔ ہمارے ہاں اسلام کا مصرف یا استعمال صرف اتنا ہے۔ اسلام ایک نظریہ حیات کا نام ہے، اور ہم مسلمان کہلاتے اس لیے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اپنا نظریہ بنایا۔ فرق ہے اس میں، یہ اپنے ماننے والوں کو عزت دیتا ہے، وہ ذلت اور رسوائی جو در در کی خاک چھاننے والوں کے مقدر میں ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو اس سے نجات دیتا ہے۔ وہ رسم و رواج کہیں بربریت اور وحشت، کہیں شدت اور انتہا پسندی، یہ ساری قباحتیں انسانی زندگی کی وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان ساری قباحتوں سے نجات دیتا ہے، اور ایک معبود برحق وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اسے جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مقام روحا پر موجود تھے۔ ایک قافلہ، کچھ لوگ اجنبی جانتے نہیں تھے، آپ نے ان سے سوال کیا، من القوم، بات سمجھیے گا، من القوم، کس قوم سے تعلق ہے؟ خاندان اور قبائل تب بھی تھے، ممالک کی تقسیم، حد بندیاں تب بھی تھی، سلطنتیں اور ان کے جھنڈے تب بھی تھے، برادریاں اور قبیلے تب بھی تھے۔ زبان نبوت سے سوال کیا گیا، من القوم، بغیر کسی تردد کے فوراً جواب آیا، المسلمون، کس قوم سے تعلق ہے؟ اور عجیب بات ہے، صحیح مسلم میں یہ تفصیل ہے، سوال کرنے والے نہیں جانتے مسئولین کون ہیں، اور جواب دینے والے نہیں جانتے سائل کون ہے۔ انہوں نے جواب پوچھا، ہم سے تو آپ نے پوچھ لیا، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جواب کیا ہے؟ من القوم، آپ کا تعلق کس قوم سے ہے؟ فوراً کہا المسلمون، ہمارا تعلق ان سے ہے جو اسلام کو اپنا دستور زندگی مانتے ہیں۔
دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ ہوگا مسئلہ، یہ بڑے قبیلے کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، یہ زیادہ دولت والا ہے، وہ فلاں علاقے کا رہنے والا، یہ علاقے بھی تعارف ہوتے ہیں، قبائل کے نام بھی تعارف ہوتے ہیں، برادریاں بھی تعارف ہوتی ہیں، لیکن اقوام عالم میں ہمارا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے لیے بات سمجھیے گا ذرا۔ المسلمون، اسلام ہمیں پہچان دیتا ہے حکمہ اور بدیہی طور پہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری برادری، تیرا خاندان، تیرے بڑوں کے رسم و رواج، تیرے علماء کے فتوے، تیرے علاقے کی ریت، یہ ساری چیزیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام ساری چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسلام نے تجھے ممتاز کیا ہے، اسلام نے تجھے عزت دی ہے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ عزت برادریوں میں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت سرحدوں میں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت خاندانوں قبائل کے نام پہ ہے، عزت زیادہ دولت مند ہونے میں ہے، انہیں سمجھ لینا چاہیے تیرا رب کہتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت سمجھتے ہیں یہ منافق۔ من القوم المسلمون، آپ کا تعلق کس قوم سے ہے؟ سائل سے سوال سن کے مسئولین جواب دیتے ہیں، روئے زمین پہ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلیے، ہم حیران ہیں، یہ اصطلاحات چلتی ہیں، نظریاتی جنگ، فکری اور تہذیبی جنگ۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اسلام۔ یہ سبق یاد کر کے جانا۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہماری قوم کیا ہے؟ مسلمان۔ اسلام ہمارا نظریہ ہے، مسلمان ہماری قوم ہے، ہماری فکر وہ ہے جو محمد رسول اللہ دے کے گئے، ہماری تہذیب وہ ہے جو سید الکونین علیہ السلام امت کو سکھا کے گئے۔ ہمارا نظریہ بھی اسلام ہے، ہماری قوم بھی اسلام ہے، ہمارے قبیلے کا نام بھی اسلام ہے، ہماری فکر بھی اسلام ہے، ہماری تہذیب بھی اسلام ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کے پاس اسلام نہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں۔ یہ عروج و زوال کی جتنی داستانیں ہیں، ان سب کا مدار اسلام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسل علیہ السلام، سب کا دین اسلام ہے۔ آسمان سے سب پہ اترنے والی شریعتیں، ان کا نام اسلام ہے۔ ہم اسلام کے اصل حاملین اور ذمہ دار ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ سمجھے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی دنیا میں جنگ کیوں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے، وما محمد الا رسول۔ والد محترم تھے نا، دادا بھی تھے، خاندان بھی ہے، اس خاندان کا شرف و فضل بھی بیان کیا گیا ہے، اس قبیلے کی فضیلتیں بھی ہیں، اس شہر کی عظمتیں بھی ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے، اور جہاں آپ دفن ہوئے اس کے بھی فضائل سارے موجود ہیں کتب احادیث و تواریخ میں۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی کا تعارف کیا کروایا؟ وما محمد الا رسول۔ ہم محمد الرسول اللہ کو بحیثیت محمد ابن عبداللہ، عبد المطلب کا پوتا، بنو ہاشم کا چشم و چراغ دنیا میں متعارف نہیں کرواتے۔ ان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ یہ اسلام کے حامل ہیں۔
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد رسول اللہ کی کوئی اور حیثیت تمہیں سمجھ نہ آئے. آپ کی سب سے بڑی حیثیت اور تعارف یہ ہے وہ خاتم النبیین ہے اور اللہ کے رسول ہیں. رسالت نام ہے اسلام کا, نبوت نام ہے اسلام کا. آپ کو رسالت دی گئی, اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام کی صورت میں آپ کو شریعت دی گئی, آپ کو نبوت دی گئی. اسلام کی صورت میں اللہ جلال والاکرام نے آپ کو یہ عظمت عطا کی. آپ کی حیثیت روئے زمین پہ دنیا جانتی ہے. ابو طالب کے بھتیجے بھی ہیں, عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں, آمنہ کی پیٹ سے جنم بھی لیا ہے, عبد المطلب کے پوتے بھی ہیں, عبد مناف کی لڑی سے ہیں, بنو کنانہ سے ہیں, ہاشمی ہیں, قریشی ہیں, جو کچھ بھی ہیں. لیکن اللہ کے ہاں تعارف کیا ہے, اور کائنات کے خالق نے اپنے نبی کا دنیا میں تعارف کیا کروایا ہے؟ وما محمد الا رسول. محمد کا تعارف یہ ہے کہ وہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں گے آپ بڑے ملک کے سربراہ ہوں گے, بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہوں گے, کسی بڑی تنظیم کے عہدیدار ہوں گے, بڑے مال و دولت کے مالک ہوں گے, بڑی بلڈنگوں کے بکی ہوں گے, بڑی گاڑیوں پہ سواریاں کرتے ہوں گے, لیکن آپ کا اصل تعارف کیا ہے؟ المسلمون. آپ مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس تعارف کو. جب قبیلہ سامنے کھڑا ہے, اب تھوڑی سی ہماری مان لیں, ہم بہت سی آپ کی مانتے ہیں, تھوڑی سی آپ ہماری مان لیں. ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں, رشتہ داریاں ہیں آپ سے ہماری, ایک خون ہے ہمارا, اور سردار جمع ہو کے گئے, سردار وڈیرے. اللہ کی قسم, نسل انسانی میں جتنے باحیا عزت دار تمیز والے محمد رسول اللہ تھے, کائنات میں کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلہ کھڑا مقابلے پہ, ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل. یہ نظریہ حیات جو آسمان سے آیا ہے نا آپ پہ, یہ منبعن ایزٹ ہمیں قبول نہیں ہے. تبدیلی چاہیے اس میں, کچھ اپنی منوائیں, کچھ ہماری مانیں. جواب آسمان سے آیا ہے, اور اللہ کی قسم بڑی سمجھنے کی بات ہے. جواب آسمان سے آیا ہے. خاندان کا نام چلتا ہے, چلے نہیں چلتا نہ چلے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیری ذات کو کوئی جانتا ہے, جانے نہیں جانتا نہ جانے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب مسئلہ نظریہ حیات کا ہے نا, تو پھر ایک خاندان کیا ساری دنیا کے خاندان مقابلے پہ کھڑے ہوں, پھر کمپرومائز کی کوئی صورت ہے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. حضور آپ اعلان کر دیجئے, میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے, یہ اختیار نہیں ہے ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ میں اپنی طرف سے اس نظریہ حیات میں تبدیلی کر سکوں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ کا بطور رسول انتخاب بھی آسمان سے ہوا ہے, اور آپ کا بطور مسلمون انتخاب بھی آسمان سے ہوا ہے. الابدلہ من تلقاء نفسی ما یکون لی ان ابدلہ. میرے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ میں آسمان سے اترنے والا نظریہ اسے تبدیل کروں. پھر کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ظالموں نے کیا. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تہذیبوں کی جنگ, نظریات کی جنگ, اور بھائی اس کا نقطہ آغاز تیرے نبی کی ذات گرامی ہے, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں, وہ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور جو ان کے مدعو تھے ان کی مخالفت, پھر جناب ادریس, جناب یونس, یوسف, شیس, ہود, ابراہیم, محمد رسول اللہ تک, وہ سارے انبیاء کی مخالفت. قرآن مجید جا بجا اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ
نظریاتی جنگ ہے. انا انزلنا الیک الکتاب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ہم نے آپ پہ کتاب اتاری ہے، اسلام کی صورت میں آپ کو نظریہ دیا ہے. کس لیے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، اس نظریہ حیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے. اور فرمایا الا للہ الدین الخالص. سمجھ لینا چاہیے اللہ کو دین خالص چاہیے، ملاوٹ والا دین اللہ کی ہاں مقبول نہیں ہے. یہ برادریاں رکھ رکھ کے، سیاستیں بچا بچا کے، اقوام عالم میں جی آخر سروائیو تو کرنا ہے، کوئی نہ کوئی رستہ تو ہونا چاہیے. ہاں جہاں تک رعایت شریعت نے دی ہے اسے اختیار کیا جانا چاہیے. لیکن بات یاد رکھو، جب زیادہ عقیدے پہ پڑتی ہے، مسئلہ نظریے کا آتا ہے، دستور زندگی کا آتا ہے، اللہ کی قسم تیرا رب کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. کچھ نہیں چاہیے، دین خالص چاہیے. اللہ دین خالص کیا ہے؟ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. سب سے کٹ کے ایک اس کا بن جاؤ، یہ دین خالص. یہ جھگڑا تھا مشرکین مکہ کا محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وجہ نزاع ہے، یہ سبب ہے لڑائیوں کا. برداشت، کمپرومائز ہو سکتا ہے، کیا ہے. جب تک تیرے نظریے کی سپرمیسی تسلیم کی جائے، اسلام کو غالب حیثیت دی جائے، فیصلہ کن طاقت اسلام کے پاس ہو، تو پھر ہوئے ہیں مذاکرات. مدینہ کا میثاق بھی ہوا ہے، یہودیوں سے کمٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے غیر مسلم قبائل سے حلف نامے تحریر کیے گئے، انہیں اپنا معاہد حلیف بنایا گیا. لیکن کس صورت میں کہ فیصلہ کن اتھارٹی اسلام کے پاس ہوگی. آخری حرف آخر، آخری طاقت اسلام ہے. اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کوئی قوت نہیں ہے. اگر نہیں تو پھر قتال. بات سمجھیے ذرا. اسلام تیری تہذیب ہے، اسلام تیرا نظریہ ہے، اسلام تیری فکر ہے. اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، تجھے اس سے دست بردار نہیں ہونا. کسی صورت میں اسلام کی سپرمیسی پہ حرف نہیں آنا چاہیے. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مار کے قتل و قتال ہوگا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اگر اس نظریے کے غلبے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ایسا شاندار اجر ہے جس کا کوئی تصور نہیں. اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام دنیا کی حکومتیں تمہیں دے گا. ہم نے اسلام کو بہت محدود کر دیا، نہیں ہمیں سمجھ آتی. نظریہ پاکستان، یہ مارچ کا مہینہ ہے، تقریبات ہوں گی. قائد کا نظریہ کیا تھا؟ مصور پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ فلاں کا نظریہ کیا تھا؟ بانیان پاکستان کا نظریہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم یاد رکھو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے گھر کی تشکیل کا نظریہ بھی وہی ہے، حکومت کی تشکیل کا نظریہ بھی وہی ہے، ملک و ملت کی تاسیس کا نظریہ بھی وہی ہے. وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. آسمان سے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ میرا نظریہ، اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ نہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ آتے ہیں نا، آپ کے پاس آتے ہیں مطالبات لے کے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ. نہیں جی، جنگوں سے بچنا چاہیے، فسادات سے ٹلنا چاہیے. ہاں اللہ کی قسم اسلام کائنات میں سب سے بڑھ کے عمل کا پیغام دیتا ہے. وہ تو انہیں
پھینکتے رہے۔ اسلام تو ان سے بھی درگزر کا حکم دیتا ہے جو گلے میں کپڑے ڈال کے بے ہوش کر کے گراتے رہے۔ لیکن جب اسلام کے بالمقابل کوئی اور نظریہ کھڑا کیا جائے، جب اسلام کے بالمقابل کوئی اور دستور زندگی پیش کیا جائے تو اسلام اسے برداشت کرتا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، میری رہنمائی کی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے، میری زندگی کا نظریہ کیا ہے، آپ مجھے کہنے دیجئے نظریہ پاکستان کیا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو تب کے منٹو پارک میں، آج کے مینار پاکستان اقبال پارک میں، بانیان بر صغیر نے، اسلامیان ہند نے الگ وطن کی تاسیس کا جو نعرہ بلند کیا تھا، وہ جو تم کہا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ باتیں قصہ پانی نہ ہو گئی، یہ تو اب تعلیم کے نصابوں سے بھی نکالنے کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ آپ کی پارلیمنٹ سے، آپ کے ممبر و محراب سے یہ نعرے ہنکا ہو گئے۔ ہاں میں تاریخ کا اسیر ہوں، میں ماضی کا خوگر ہوں، میں جانتا ہوں اپنے بڑوں کی قربانیوں کو، میں طالب علم ہوں، اس لہو کی سرخی سے لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے کا عادی ہوں جو میرے آبا کے خون جگر سے تحریر کیے گئے۔ اس لیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں وہ جو بات تھی نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یہ معنی تھا اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے میری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ وہ جو کرپانوں پہ اچھلتے ہوئے سر تھے، وہ جو تار جگر تھے، وہ جو کٹے پھٹے جسم تھے، وہ جو سر بریدہ لاشیں تھی، اللہ کی قسم اگر کمپرومائز کی کوئی پالیسی اسلام نے دی ہوتی تو میرے آبا 18 لاکھ قربانیاں دے کے یہ نعرے لا الہ الا اللہ کے بلند نہ کرتے۔ ہم نہیں جانتے، اور میں نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنے طلبہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، دیکھو آئینے تاریخ کے آئینے میں اپنا رخ دیکھو، اپنا چہرہ اور اپنے آپ کو پہچانو، تمہارا تعلق کن سے ہے، تمہارے تاریخی رشتے کہاں جا کے ملتے ہیں۔ یہ کھیل کے میدانوں میں فتح کے جھنڈے گاڑنے والے اور پھر قوموں کے ملکوں کے ہیرو کہلانے والے، ہاں ان کی کیا حیثیت ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یاد رکھ اور میرے بھائی خاص طور پہ جوانوں سے التماس کرتا ہوں، یہ تیری تاریخ ہے، تیری تاریخ ہے، 18 لاکھ قربانیاں اور زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے۔ کھنگالا کر کبھی وہ رات کی تاریکیوں میں بند کمرے میں جب ڈم لائٹیں جلا کے ٹیبل لیمپ جلا کے تو ڈائجسٹ کی ورق گردانی کرتا ہے، جب میری بہنیں اس اسنا میں جب سارے گھر والے سو چکے ہوتے ہیں، جوان بچے اور بچیاں نیٹ پہ جا کے فیس بک پہ جا کے لغویات میں بے حیائی کے ان سارے مناظر میں اپنے ایمان کا دین و دنیا کا بیڑا غرق کرتے ہیں، تب انہیں سوچنا چاہیے یہ خطہ زمین اور وہ جو بچپنے میں کبھی نعرے کانوں میں پڑا کرتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آسمان کا رب کہتا ہے بتا دے اننی ہدانی ربی، ہم ان بت فروشوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر، اگر یہ سارا روا ہوتا نا، میرے جسم پہ میری مرضی چلتی ہوتی، مجھے اگر میرا رب اس بات کی اجازت دیتا کہ اپنے جسم کو نیم برہنہ کر کے
کبھی وہاں، کبھی طائف میں، کبھی مکہ میں، وادیوں میں، کھائیوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں یوں پتھر کھاتے ہوئے اور سر اقدس سے لہو کے قطرے ٹپکاتے ہوئے نظر نہ آتے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں ڈبیٹ ہو رہی ہے، بانی پاکستان، سیکولر پاکستان چاہتے تھے، مصور پاکستان، آزاد روشن خیال پاکستان چاہتے تھے، آزاد تو چاہتے تھے، روشن خیال بھی چاہتے تھے، لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم، نہ آزادی اسلام سے بڑھ کے کسی مذہب میں ہے، نہ روشن خیالی اسلام سے بڑھ کے کسی مذہب میں۔ وہ جو آسمان سے صدائیں آتی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ان آوارہ بدچلن عورتوں کو جو مغرب کے ایجنڈے پہ ملت اسلام کا شرادہ اور خاص طور پہ نظام خاندانی کو برباد کرنے کے درپے ہیں، انہیں بتاؤ اسلام روشن خیال مذہب ہے اور اسلام تیری عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ کیسے؟ تجھے مزدور کر کے۔ اسلام تجھے آزادی دیتا ہے، تجھے یورپ کی مشینری نے غلام بنا لیا۔ جاؤ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، بڑا نیٹ کے رسیا ہو، پڑھو جا کے، جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا انہیں سستی لیبر چاہیے تھی، مردوں میں اتنی سستی لیبر میسر نہ تھی، عورتوں کو آزادی کے نام پہ انہوں نے بطور جانور استعمال کیا اپنی لیبر، اپنی مشین چلانے کے لیے۔ ہم نہیں سمجھتے ان حقیقتوں کو۔ وہ نظریہ جو آسمان سے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے دکھوں کے مداوے کے طور پہ، مسائل کے حل کے طور پہ اور آپ کی دکھتی ہوئی رگوں کے دریافت کے طور پہ عطا کیا، وہ نظریہ کیا ہے؟ کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اسلام تجھے آزادی دیتا ہے، تجھے عزت اور وقار دیتا ہے، تجھے تحفظ اور شرم و حیا کی چادر اڑاتا ہے، تجھے ان ظالموں سے، ان استحصالی طاقتوں سے، ان سامراجی قوتوں کے پنجہ استبداد سے بچانے کی تجھے تدبیر سکھاتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنی سلطنت کے قلعے میں محدود کر تاکہ تم آزادی کے ساتھ جی سکے، مگر نہ کبھی ایک کہ کوئی رات اس کے بستر پہ، دوسری رات دوسرے کے بستر پہ، تیسری رات تیسرے کے بستر پہ، کبھی تیرے جسم کا استحصال، کبھی تیری روح کا استحصال۔ یہ چیز انسانیت کے بھی خلاف ہے اور نظریہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ صراط مستقیم ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی ملک کھڑا ہو نہ کھڑا ہو، روئے زمین پہ کوئی پناہ گاہ میسر ہے نہیں ہے، میری فوج کتنی ہے، حکومتی رجحان کیا ہے، سیاسی تقاضے کیا ہیں، خاندان کے رسم و رواج اور ریت کیا ہے، میرے بڑوں کی رائے کیا ہے، اپنوں بیگانوں کے نظریات کیا ہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ میں اعلان کیے دیتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ میری ذمہ داری، میرا منصب یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤں۔ قل ان صلاتی و نسکی، میں تو نہیں جیتا کسی کے لیے، سلطنت حکومت بچتی ہے نہیں بچتی میری بلا سے، یہ بزنس امپائر رہتی ہے نہیں رہتی مجھے اس سے غرض نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، یہ جو آج کہتے ہیں نا لبرل پاکستان، میں حیران ہوتا ہوں اگر یہی پاکستان جو یہ لبرلزم کے لمبردار چاہتے ہیں، اگر ایسا ہی پاکستان چاہیے تھا تو پھر قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہندوستان میں کیا کمی تھی؟ مسجد میں آنا نہیں، توحید کا تصور نہیں، اتباع سنت کا کوئی داعیہ موجود نہیں، درباروں پہ، بازاروں پہ، یہاں پہ وہاں پہ، پنڈت کے پاس، پروہت کے پاس، اپنے کے پاس، بیگانے کے پاس، اوریاں نیم اوریاں، بالکل برہنہ، اسلامی تعلیمات، اس کی حدود و قیود، ان کا کوئی احترام نہیں۔
سارا کچھ چاہیے تھا تو پھر خون کی ندیاں کیوں بہائی گئی تھی؟ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے؟ کوئی تحریک تھی؟ ایک بہت بڑی لاجک. اسلام ہمارا دین ہے. محمد سید العالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام رہبر و مقتدا ہیں. ہم ان کی ہدایت کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس خطۂ زمین میں پوری آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. زندگی اس کا ہر لمحہ حتیٰ کہ موت، یہ نظریہ ہے اسلام کا. چچا وطنی کے میرے بھائیوں سنو اور اللہ کے لیے سمجھو. نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْعَانِفِ حَيْثُمَا قِيدَ إِنْ قَادَ. تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا معنی یہ ہے تو نے اپنی ناک میں اس اونٹ کی طرح نکیل ڈال لی جس کی رسی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے کس نے سمجھایا؟ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْعَانِفِ. تو مرد ہے، تو عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، منڈی میں ہے، مارکیٹ میں ہے، ایوان اقتدار میں ہے یا میدان مقتل میں ہے، اپنوں میں ہے، بیگانوں میں ہے، تیرے لیے ایک قانون اور ضابطہ ہے، ایک دستور زندگی ہے، آسمان سے اترنے والی ایک شریعت ہے. اور وہ کیا ہے؟ حیثما قیدا ان قادا. نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، بنایا بھی اس نے ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی. اللہ کے نبی نے مثال دی اونٹ کے ساتھ. سرکشی میں، تنوتوش میں، جسامت اور طاقت میں شاید 10-15 بندے بھی اسے قابو کر سکیں. اس کی ناک میں نکیل لگ گئی، لوہے کا ایک ٹکڑا، اس کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے. اور اب 11 سال کا بچہ اسے اشارہ کرے تو بیٹھتا ہے، اسے اشارہ کرے تو کھڑا ہوتا ہے، اسے اشارہ کرے تو چلتا ہے. دھوپ ہے کہ سایہ ہے، موسم اچھا ہے کہ برا ہے، موافق ہے نہ موافق ہے، کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پیا ہے کہ نہیں پیا. اب جس کے ہاتھ میں نکیل ہے، اونٹ اس کے پیچھے چلتا ہے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے نظریہ اسلام، یہ ہے نظریہ پاکستان، یہ ہے اس کلمے کا معنی جو ایوان بالا میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْعَانِفِ. تو جوان ہو گئی ہے نا، تو جوان ہو گیا ہے. اب کس کا بچہ جنے گی، کہاں جائے گی، رات کہاں بسر کرے گی، جسم کس کا ہوگا، مرضی کس کی ہوگی. تو سارے ہتھیار کھو بیٹھی ہے، تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی نکیل تو نے اپنی ناک میں ڈالی ہے. اس نکیل کا سرا محمد سید العالم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے عظیم انسان کے ہاتھ میں ہے. اب جیسے وہ چلائے گا تو ویسے چلے گی. اور جو مالک کے پیچھے چلتا ہے وہ تھک ہار بھی جائے تو شام کو کھونٹے پہ آ کے باندھا جاتا ہے، اسے عزت کے ساتھ چارہ دیا جاتا ہے. جو آوارہ ہوتا ہے اسے آوارہ کتے بھی کاٹتے ہیں اور چور بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آوارگی کے لیے پیدا نہیں کیا. تو پابند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا. ہر صورت میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، تیری زندگی کی ہر سانس اللہ اکبر. اللہ کی قسم، اسلام ایسا نظریہ اور اتنا مضبوط، اپنے ماننے والوں کو اتنی عزت دیتا، اتنی تربیت کرتا. من احب للہ کتاب و وابغض سنت کا للہ دائی بیت واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان.
وہ انتہائی بیہودہ اور نہ دیکھے جانے کے قابل لباس میں ٹی وی کی سکرین پہ ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے یہ کہنے والی کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ایمان والی ہوں، تیرا نبی کہتا ہے اور تیرے عقیدے کا مسئلہ تو بہت اہم مسئلہ ہے، تیری رشتہ داریوں کا مسئلہ، اس کا مدار بھی تیرے رب کی ذات ہونی چاہیے۔ احب للہ ابغض للہ، تیری نفرت تیری محبت، اعطا للہ منع للہ، دینا نہ دینا للہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ۔ نفرت اور محبت فیلنگز کا نام ہے نا، پرسنل فیلنگز، بالکل ذاتی احساسات۔ کوئی مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی مجھے برا لگتا ہے، میرا جسم ہے اس لیے میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ کہتا نہیں میرا جسم ہے، میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جتنا بھی گند اور یہ خلاصتے ہیں۔ تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ احب للہ، تیری پرسنل فیلنگز اللہ کے حکم کے تابع، ابغض للہ، تیرے دل کے جذبات تیرے رب کے حکم کے تابع، منع للہ آتا للہ، دیتا ہے تو اس کے لیے، نہیں دیتا تو اس کے لیے تیری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسلام تو بہت پابند کرتا ہے، نہیں، اسلام پابند نہیں کرتا، اسلام مہذب کرتا ہے۔ تہذیبی جنگ سمجھو ذرا، تہذیبی جنگ کا کیا معنی؟ ایک تہذیب وہ ہے جو دنیا نے دیکھی، میں اور میری مرضی، اور دوسری تہذیب وہ ہے، نہیں بی بی تیری کوئی مرضی نہیں، ولی کی اجازت ہوگی، گواہوں کی موجودگی ہوگی، حق مہر کا تقرر ہوگا، معروف طریقے سے سارا اہتمام ہوگا، اور اللہ کے نام پہ خطبہ مسنونہ، اس کی حمد و ثنا، اس کے نبی پہ درود و سلام کے بعد دنیا کے سامنے ایجاب و قبول کیا جائے گا۔ اب یہ تیری عزت کا محافظ ہے، تو اس کے بستر کی محافظ ہے۔ یہ فرق ہے دو تہذیبوں میں، سمجھیے ذرا۔ مکہ کی تہذیب، محمد رسول اللہ جس کے مقابل اٹھے، جس کو مٹانے کے لیے اٹھے، وہ کہتے تھے 360 بیت اللہ میں ہے، لات وہاں ہے، منات وہاں ہے، حبل ادھر ہے، وہ فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، یہ بارش کا ہے، یہ سفر کا ہے، یہ بچی کے لیے، یہ بیٹے کے لیے، یہ اپنوں کے لیے، یہ بیگانوں کے لیے، یہ امن کا، یہ جنگ کا، یہ سفر کا، یہ حضر کا۔ اللہ کے نبی ہے، فرمایا نہیں، سارے باطل، الہکم الہ واحد، کوئی نہیں چاہیے، ایک تہذیب سمجھو، ٹکراؤ کا سبب سمجھو۔ اب جو سینکڑوں کے پیروکار تھے، پرستش کرنے والے تھے، ایک کی طرف دعوت دینے والے کو گوارا کر سکے؟ وہ جو پیسیوں بستر کا طواف کرنے والیاں ہیں نا، وہ ایک کے بستر کا تحفظ گوارا کر سکی؟ نہیں سمجھے بات۔ توحید حیا کا سب سے شاندار پہلو ہے، اللہ کی قسم یہ جبین نیاز کسی اور کے سامنے جھکے کہ توحید کی غیرت ہے، جسم کسی اور کے بستر کی زینت بنے تو یہ انسان کے اخلاق کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی سپرمیسی، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنازہ اٹھا، پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ بڑا بے وزن ہلکا پھلکا، تنوتوش میں تو بڑے تھے، بڑے جسیم جوان تھے، اور جنازہ یوں تھا جیسے پھول اٹھائے ہوئے ہوں، کچھ محسوس نہیں ہوا؟ زبان نبوت سے ارشاد ہوا لوگوں تم نہیں جانتے، شہدہ 70,000 ملک من الملائکہ، 70,000 فرشتے ساتھ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے۔ کیا تھا اس کے پیچھے؟ ایک نظریہ تھا،
اسلام کی سپرمیسی کا نظریہ، توحید کی غیرت کا نظریہ۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی، میں عرض کر چکا ہوں، معاہدات کرنا یہ اسلام کے عین مطابق ہے، لیکن کب؟ جب عزت اسلام کے پاس ہو۔ وہ نیچے لگ کے معاہدہ کریں، اسلام اوپر، سپریم پوزیشن اسلام کی ہو۔ اللہ اکبر۔ بنو قریظہ نے بدعہدی کی، داستان لمبی ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ احزاب کی فتح کے بعد، جنگ خندق کی فتح کے بعد، سرور کونین نبی گھر میں نہیں پہنچے، جبریل آ گئے، حضور ہتھیار رکھ رہے ہیں؟ ہم جو آپ کی مدد کے لیے آسمان سے بھیجے گئے تھے، ہم نے تو ہتھیار نہیں رکھے۔ جب نظریات کی جنگ ہوتی ہے، پھر ایک لشکر زمین کا ہوتا ہے، کچھ لشکر آسمان کے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں آسمان کا لشکر آیا، جبریل کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے ایک اور لشکر چلایا۔ 28 دن کے محاصرے کے بعد رات کو آندھی چلی اور تنابیں ابو سفیان کے لشکر کے خیموں کی اکھاڑ کے رکھ دی۔ صبح دیکھا تو نشانات موجود تھے، لیکن لشکر میں کوئی مقابلہ کرنے والا موجود نہیں۔ یہ لشکر، جب بندہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو پھر یوں مدد کے نظارے۔ حضرت آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ہم نے تو نہیں رکھے۔ میں اچھا کیا حکم ہے؟ بنو قریظہ کو سبق سکھانا، انہوں نے بدعہدی کی ہے، آپ کے معاہد تھے، کمٹمنٹ تھی آپ سے، آپ کے دفاع کے ذمہ دار تھے۔ ابو سفیان سے ساز باز کرتے رہے، چلے گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا عجب معاملہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انی انظر الی الغبار، میں دیکھ رہا ہوں آج بھی ساطعا فی زذاق بنی غنم، میں آج بھی جبریل کے بھاگنے کی وجہ سے وہ بنو قریظہ کے محلوں میں خاک اڑتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ چلے گئے، داستان مختصر سی کرتا ہوں۔ بات چیت تم نے بدعہدی کی، مان گئے، فیصلہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے۔ ہم مانتے ہیں سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے۔ آ گئے صاحب، ہاں جی یہودیوں میرے فیصلے پہ راضی ہو؟ راضی ہیں جی، ہم نے تو خود تجویز دی۔ حضرت آپ بھی میرے فیصلے پہ راضی ہیں؟ میں ہاں سعد، تیرا نبی بھی تیرے فیصلے پہ راضی ہے، کرو فیصلہ جو کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کیسے آتے ہیں؟ میت پھولوں جیسی کم وزن کیسے ہوتی ہے؟ میں بھی راضی ہوں، ساتھ فیصلہ کرو۔ فرمایا حضرت جتنے مرد ہیں سب کو تحت کیا جائے گا۔ انہوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبے میں عرض کروں گا کہ نظریہ پاکستان کا دنیا میں تاثر کیا ہے، انشاءاللہ۔ تسی نام ہی انشاءاللہ کہو تو میں زندہ رہتا میں پھر بھی بیان کروں۔ اصل نا تسی حیران ہو جاندے بھی ایڈے کوڑے کوڑے موضوع عجیب و غریب قسم کے سونے نہیں کرتے۔ کوئی قصہ کہانی ہوئے، کوئی زلیخا ہوئے، کوئی جناب پھر سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جتنے مرد ہیں سب کو تحت کیا جائے گا، جتنی عورتیں ہیں بچے ہیں سب کو غلام بنایا جائے گا، ان کی جتنی املاک ہیں سب پہ قبضہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور کیا فرمایا سعد تو نے روئے زمین پہ اسلام کی عظمت کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، آسمان کے رب نے آسمان پہ یہی فیصلہ کیا۔ پھر جنازے اٹھتے ہیں تو 70,000 فرشتے کندھے دیتے ہیں۔ اسلام کی سپرمیسی، نظریے کی سپرمیسی، اور پاکستان اس نظریے پہ وجود پذیر ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پچھلے دنوں خبر چلتی رہی افغانستان میں طالبان میں، دوحہ میں طالبان کے اور امریکہ کے وہ مذاکرات ہوئے، ساتھیوں نے کہا بھی آپ نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا۔ اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبے میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن وہ اس واقعے کے پیرائی میں نہیں، نظریے کی تناظر میں نظریہ کتنی طاقت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔